خودی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہے یہ. علامہ اقبال نے علیہ رحمہ نے خودی کو بہت بڑا مضمون بنایا اور ایک پوری فلسفی دی. ہمارے ہاں یہ بڑی مس انڈرسٹوڈ رہی اور ایگو کو لوگوں نے خودی کہنا شروع کر دیا. حالانکہ خودی انسان کو ملا ہوا اللہ کی طرف سے وہ شرف ہے جو کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا. اللہ نے کائنات کی جتنی چیزیں تھیں بمیں فرشتوں کے سب کو حکم کیا کہ انسان کو سجدہ کرو، اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے پروٹوکول میں ہیں یہ اللہ اس وقت ان کو پیدا فرما چکا تھا. ہر چیز سے سجدہ کرایا، یعنی کہ ہر چیز کو یہ پابند کیا کہ جب انسان کوشش کرے گا تمہیں استعمال کرنا چاہے گا تو تم نے بندے کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے. اسی لیے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا، پہاڑ ہو، شیر ہو، ہاتھی ہو، اژدہا ہو، ریچھ ہو، برف ہو، پانی ہو، آپ ساری چیزوں کو استعمال میں لا رہے ہیں، آپ کے زیر نگی کر دیا. مگر آپ کو آپ کا سر صرف اپنے لیے رکھا کہ تیرا سر میرے علاوہ کہیں نہیں جھکے گا. وہ جو آپ کے سر کو صرف اپنے لیے رکھا کہ میرے حضور جھکے گا، وہ آپ کی شرف اور خودی ہے. جب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کہیں جھکتا ہے تو خودی سے محروم ہو جاتے ہیں. خودی اکڑ کا نام نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اس سر کو کسی کے حضور نہ جھکانے کا نام ہے، کسی مخلوق سے توقعات وابستہ نہ کرنے کا نام ہے. جو توقع کرنی ہے، جو مانگنا ہے، جو حاجت روائی ہے، خالق سے مانگنا ہے، خالق ہی کو سب کچھ سمجھنا ہے. یہ ہے خودی کا صحیح تصور کہ تیرا سر اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جھکے. یہ تو خودی ہے. اور خود شناسی یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہے، سیلف مانیٹرنگ کرنی ہے، جس کو خود احتسابی کہتے ہیں. دیکھنا ہے صبح جاگنے سے لے کے رات کے سونے تک کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں، دوسروں سے کیا مفادات چاہتے ہیں، دوسروں کی کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیا عزت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دوسروں کے لیے جذبے کیا ہیں، اللہ کے لیے سوچ کیا ہے، امت کے لیے سوچ کیا ہے، انسانیت کے لیے سوچ کیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے بارے میں سمجھنی ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے. کیونکہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. تو کیونکہ ہماری الٹیمیٹ گول ہے اللہ کو جاننا، اللہ کو شناخت کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ خود شناسی سے گزریں گے، اپنے آپ کو جان لیں گے. اور اپنے آپ سے بہتر کوئی کسی کو نہیں جان سکتا کہ دل میں کیا باتیں آتی ہیں، ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں، سوچتے کیا ہیں، باہر زمانے کے سامنے کیا کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا کہ اللہ مجھے اشیاء کی حیت نہیں، ان کی فطرت کا علم عطا فرما. اپنی فطرت کو ٹٹولنے کا علم جو ہے وہ خود شناسی ہے. اس کو ٹٹولیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں.